السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید: قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس موضوع پر جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے کہ کیا ہر جانور کا پیشاب، اس کا پاخانہ یعنی گوبر نجس ہے، ناپاک ہے، خبیث ہے. اسی طرح سے اونٹوں کے رہنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، اس کا بھی خلاصہ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح سے بکریوں کے بارے میں، بکریوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے، اس کی بھی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح سے یہ بھی بات میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا حلال جانور جو کہ اونٹ ہے، اس کا پیشاب ناپاک ہے، اس کا پاخانہ ناپاک ہے، خبیث ہے. کیونکہ ایک حنفی مفتی ہیں جن کا نام ہے طارق مسعود، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو خبیث قرار دیا ہے، وہ تمام چیزوں میں اونٹ کا پیشاب بھی خبیث ہے، یعنی ناپاک ہے. میں تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پوری دلیل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو سنواتا ہوں کہ حنفی مفتی طارق مسعود صاحب نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے کہ، اور یہ ان کی رائے ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب بھی خبیث ہے. سنیے. ہوگا بطور علاج کے، لیکن عام طور پر وہ جیسے خبائث حرام ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جتنی بھی ناپاک چیزیں خبائث ہیں وہ سب حرام ہیں، تو اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح ناجائز اور حرام ہی ہے. جی ٹھیک ہے. اس پر انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی بلکہ انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی. اور یہ بات جان لیجئے کہ جو حلال جانور ہیں ان کے اندر ذبح کرتے وقت جو رگ سے خون جاری ہوتا ہے، وہ چیز نجس ہے، وہ چیز حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے. اس کے علاوہ اس کے تمام جسم کے اعضاء، تمام چیز ناپاک نہیں ہے بلکہ تمام چیز پاک ہیں. اس کی بھی دلیل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح سے جو جانور حرام ہیں، جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کے تمام چیز ناپاک ہوتے ہیں، تمام چیز جو ہے نجس ہوتے ہیں. آئیے میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حلال جانور کے گوبر کو، اس کے پاخانہ کو خبیث قرار دیا ہے، ناپاک قرار دیا ہے. اس تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت یعنی پیشاب کرنے کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا پتھر مل نہ سکا. تو میں نے سوکھا گوبر، لید اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر تو لے لیے، لیکن جو لید تھی، جو گوبر تھا سوکھا ہوا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ خود ناپاک ہے، یعنی یہ خود
نجس ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 156، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 314 اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 42 اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 17 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ جانور کا پاخانہ جو لید ہوتا ہے، جو گوبر ہوتا ہے، وہ تمام جانور کا نجس ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ گوبر کس جانور کا تھا، وہ لید کس جانور کا تھا، حلال جانور کا تھا کہ حرام جانور کا تھا۔ آئیے میں دوسری روایت سے اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید، جو گوبر آپ نے پھینک دی یہ کہتے ہوئے کہ یہ خود نجس ہے، یہ خود خبیث ہے، یہ ناپاک ہے، وہ گوبر کس چیز کا تھا۔ اس تعلق سے دوسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 ڈھیلے لا کر کے مجھے دو، تو میں نے 2 ڈھیلے 1 لید لا کر کے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈھیلے تو لے لیے، لیکن وہ جو 1 لید تھی، جو ایک سوکھا گوبر تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے پھینک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، وہ گدھے کا وہ لید تھا، یعنی گدھے کا وہ پاخانہ تھا۔ جو سوکھی لید تھی، جو سوکھا گوبر تھا، وہ گدھے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ خود جو ہے ناپاک ہے، خبیث ہے۔ دیکھیے مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55، اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 اور حدیث نمبر 70 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ حرام جانور کا گوبر لید ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اس کا پیشاب بھی ناپاک اور نجس ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید اور گوبر پھینکا تھا وہ گدھے کا تھا، وہ حرام جانور کا تھا، حلال جانور کا نہیں تھا۔ اسی طرح سے حلال جانور کا پیشاب پاخانہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کے طور پر مسلمانوں کو حکم نہیں دیتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مدینہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جاؤ جہاں پر اونٹ رہتے ہیں، جہاں اونٹ کے چرواہا ہیں، وہاں جا کر کے اور اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ یعنی ملا کر پینے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پینے کا حکم دیا علاج کے طور پر، وہ بھی حلال جانور کا پیشاب، حلال جانور کا دودھ، حرام جانور کا نہیں بلکہ حلال جانور کا دودھ اور پیشاب ملا کر کے پینے کا حکم دیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 233 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1671 اور 4353 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی مسلمان کو حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ اس بنا پر پینے کا حکم دیے کہ علاج کے طور پر، اور اس کے اندر ان کو یقین تھا کہ اس میں شفا اس کو مل جائے گی، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لیکن حرام جانور کا پیشاب پینے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام جانور کے اندر جو حرام جانور کا جو پیشاب ہے، جو پاخانہ ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ لید کو پھینک دیا، اس کو نجس ناپاک کہتے ہوئے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ حرام جانور کا لید پاخانہ جو ہے ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اور اس کا پیشاب بھی اس اعتبار سے نجس اور ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ جب پانی نہیں ملتا تھا، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے استنجا کے لیے، کہ آپ اس سے استنجا کرتے، اور صحابہ کو اگر صحابہ ہوتے تو آپ ان کو حکم دیتے 3 ڈھیلے لانے کے لیے، اس سے کم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے سے منع فرماتے کہ کوئی 3 ڈھیلے سے کم میں استنجا نہ کرے۔ یہ بھی روایت میں آگے بیان کروں گا۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر میں جنوں کے لیے خوراک ہے، جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو
ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3860، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3258 پر دیکھ سکتے ہیں. یعنی حلال جانور کو جب بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب اس کو پکا کر کے کھایا جاتا ہے، جو ہڈیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اس ہڈیوں پر، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے، کہ ایک مرتبہ جناتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوراک کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں کہ جب ہڈی کھا کر کے مسلمان چھوڑتا ہے تو جب اس پر جنات کی نظر پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی پر گوشت پوست چڑھا دیتا ہے، ان کے لیے غذا بنا دیتا ہے، ان کے لیے خوراک بنا دیتا ہے، خوراک کا بندوبست کر دیتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی سے استنجا مت کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. اسی طرح سے گوبر سے استنجا نہ کرو کیونکہ گوبر بھی تمہارے بھائی کی خوراک ہے. تو یہ گوبر اور ہڈی جناتوں کی خوراک ہے، اور گوبر بھی کون سا گوبر؟ حلال جانور کا، جیسا کہ اونٹ ہے، گائے وغیرہ ہیں. تو اونٹ کا ذکر اس کے اندر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 450 1007 کو دیکھ سکتے ہیں. تو گوبر جو ہے حلال جانور کا، اس کے اندر خوراک ہے، جانوروں کی بھی خوراک ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر جو حلال جانور کا گوبر ہے، جیسے اونٹ کا گوبر ہے، اونٹنی کا گوبر ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کے لیے خوراک رکھی ہوئی ہے، اس لیے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور استنجا اگر کوئی کرتا ہے، کوئی آدمی اپنے پیشاب کو سکھاتا ہے اس سے، تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے، جو حلال جانور کی گوبر یا لید ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہڈی سے استنجا کرتا ہے تو ہڈی بھی ناپاک اور نجس ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان دو چیزوں سے استنجا نہ کرو. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 607 اور 262 606 اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 7 میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر، ہڈی اور 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی گوبر ہڈی سے تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اسی طرح سے 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بھی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اونٹ کا پیشاب یہ نجس ناپاک نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اجازت دی کہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لیا کرو. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے بارے میں، بکریوں کے رہنے کی جگہ پر جہاں بکریاں بیٹھتی تھیں، اٹھتی تھیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خود پڑھ لیا کرتے تھے. آپ خود سوچیں کہ جہاں پر بکری بیٹھتی ہے، رہتی ہے، وہاں پر پیشاب بھی کرتی ہے، پاخانہ بھی کرتی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی اجازت دیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکریوں کا پیشاب پاخانہ یہ بھی نجس ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 493 پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کی رہنے کی جگہ باعث برکت ہے. اب بتائیے، جہاں پر بکری پیشاب پیخانہ کرتی ہے، جہاں پر رہتی ہے، اس جگہ کو باعث برکت قرار دیا گیا. لیکن باعث برکت قرار دیا کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ پاک صاف ہے، ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے. یہ کہنا کہ حلال جانور کے پیشاب پاخانہ بھی نجس ناپاک ہیں، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہیں، اور اس طریقے سے وہ جگہیں باعث بابرکت ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحیح مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 234 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1173 ہے، 1174 ہے، 524 ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا، فرمایا کہ وہ شیطان میں سے ہے. یعنی
شیطانوں کی شرارت ان میں ہوتی ہے، جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں، اونٹوں کے رہنے کی جگہ، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس بنا پر، حرام کے بنا پر نہیں کہ اونٹوں کا پیشاب کا کھانا حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اس بنا پر وہاں پر نماز نہ پڑھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطانوں میں سے ہیں، یعنی شیطانوں جیسی شرارت ان کے اندر ہوتی ہے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 493 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے حلال جانور کا پیشاب ناپاک حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو پینے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ حرام چیزوں کے اندر صفا نہیں رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے شراب کے تعلق سے پوچھا گیا کہ کیا شراب میں شفا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو خود ایک بیماری ہے، اس کے اندر شفا نہیں ہے بلکہ وہ خود ایک بیماری ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 3870 پر دیکھ سکتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2045 پر دیکھ سکتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3499 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی خبیث چیزوں سے علاج کرنا منع ہے، اور شراب سے علاج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں ہے، اس میں شفا نہیں ہے بلکہ یہ خود بیماری ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1984 ہے، 5141 ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 20 اور حدیث نمبر 23,739 پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حکیموں کو حکم دیتے تھے، سب سے پہلے علاج کرنے سے پہلے حکیموں کو حکم دیتے تھے کہ دیکھو تم لوگ حرام چیزوں سے علاج نہ کرنا۔ دیکھیے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام چیزوں کے اندر، خبیث چیزوں کے اندر شفا نہیں ہے، بلکہ اس کو صحابہ ناپسند کرتے تھے، منع کرتے تھے کہ کوئی بھی حرام چیزوں سے علاج نہ کرے، حکیموں کو یہ وارننگ دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر کسی کے جسم پر اونٹنی کا پیشاب لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ کسی کے جسم پر اگر اونٹنی کا پیشاب لگ جائے تو اس کو دھو لینا بہتر ہے، حالانکہ وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے بلکہ دھو لینا بہتر ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹنی کا پیشاب لگ جائے تو اسے دھو لو، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 1244 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حلال جانور کا پیشاب یا گوبر لگ جاتا ہے جسم پر، جسم کے کسی حصے پر، کپڑے وغیرہ پر، تو اس کو دھو لینا بہتر ہے، لیکن وہ جگہ ناپاک نجس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بات جان لیجئے کہ اگر اونٹ کا پیشاب نجس ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کعبہ کے قریب میں، کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹنی، ذبح کی ہوئی اونٹنی کا پورا وہ جھڑی، پاخانہ، پیشاب سب اس میں لگا ہوتا ہے، سب اس میں مکس ہوتا ہے، اس کو تازہ لا کر کے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر لا کر کے رکھ دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو نہیں توڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو نہیں دہرائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 240 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی کا یا اونٹ کا، حلال جانور کا پیشاب، پاخانہ یہ پاک ہوتا ہے، یہ ناپاک نجس نہیں ہوتا ہے۔ اگر ناپاک نجس ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلا دیتا کہ آپ کے پیٹھ پر جو اوجھڑی رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو پیشاب پاخانہ جو لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز ختم ہو گئی، یہ ناپاک اور نجس ہیں، اس لیے آپ نماز کو دہرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دیا۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر رہے تھے، اسی وقت
जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेज करके ये इत्तला दी, खबर दी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूते के नीचे गंदगी लगी हुई है, आप जूते उतार दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते को उतार दिए। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाती। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के हालत में अगर कोई नापाक नजिस चीज अगर लगी होती तो इस तरह से इत्तला दी जाती। जिस तरह से इस तरह इत्तला दी गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते के नीचे गंदगी लगी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते को उतार दिए। जैसा कि सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 650 और सुनन दारमी में हदीस नंबर 1418 पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि हलाल जानवर का पेशाब और पाखाना नजिस नापाक नहीं होता है, खबीस नहीं होता है। और इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, बहुत सारे लोग, अरबों के अंदर भी बहुत सारे लोग जो ऊंटों का पेशाब पीते हैं, शौकिया तौर पर पीते हैं। हालांकि वो उस तरह से पीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरीके से नहीं बतलाया पीने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो किस तरह से ऊंट का पेशाब पीते हैं, वो भी मैं आपके सामने दिखाता हूं कि वो लोग किस तरीके से ऊंट का पेशाब पीते हैं, खड़े होकर के और इस तरीके से हाथों से चुल्लू से लेकर के पीते हैं। ये मजाक के तौर पर इस तरह से पीते हैं। हालांकि मजबूरी के तहत पीना है, सख्त जरूरत के तहत पीना है, इलाज के तौर पर पीना है। देखिए कैसे पी रहे हैं। هذا عالي هذا غسول الكلب وغسول كل الامراض. الله جعل من بولها دواء. هذه عطى يلا يا هلا. तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, देखा आपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन बीमार लोगों को ये हुक्म दिया था जो कि नए नए इस्लाम लाए थे। हालांकि वो मुनाफिक थे, पक्के मुनाफिक थे, जिन्होंने सेहतमंद होने के बाद उन चरवाहों को कत्ल कर दिया और बेदर्दी के साथ उनको मार डाला, बदले में उनको भी मार दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटों का पेशाब दूध में मिला करके पीने का हुक्म दिया था और उन्होंने उस तरीके से पिया था। लेकिन आज अरब के अंदर कुछ लोग हैं जो इस तरह से पीते हैं। इस तरह से पीना ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, बीमारी के अंदर जो इलाज होता है वो जरूरत के तहत होता है। तो जरूरत के तहत हलाल जानवर के अंदर अगर कोई डॉक्टर बतला देता है कि उसके पेशाब में आपके लिए बीमारी के लिए इलाज है, यानी उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता है, वही आखिरी तरीका इलाज होता है, तो उस तरीके से इलाज किया जा सकता है। अगर हलाल जानवर के पेशाब के जरिए से इलाज के तौर पर उसको पिया जा सकता है, लेकिन शौकिया तौर पर इस तरह से पीना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बीमारी के हालत में ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया था, शौकिया तौर पर पीने का हुक्म नहीं दिया था। तो इससे पता चलता है कि वो चीजें, ऊंट का जो पेशाब था वो पाक था, नापाक नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज किसी को हराम जानवर का पेशाब पीने का हुक्म नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो और फरमाया है दीगर रवायतों के अंदर कि हराम चीजों में शिफा नहीं रखी गई है, बल्कि वो खुद बीमारी है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि रेशम जो होता है वो रेशम हराम है मर्दों के लिए, औरतों के लिए हलाल है। दवा के तौर पर, इलाज के तौर पर उसको पहना जा सकता है। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या और दीगर सहाबा हैं, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूरी के तहत इजाजत दी थी रेशम के कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उनको खारिश की बीमारी लग गई थी और उसका उस वक्त कोई नेमुल बदल नहीं था, कोई इलाज दूसरा नहीं था। इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम के कपड़े को पहनने का उनको हुक्म दिया था इलाज के तौर पर, और मजबूरी के तहत, जरूरत के तहत नहीं बल्कि मजबूरी के तहत। जब मजबूरी के तहत कोई आदमी हराम चीज का इस्तेमाल करता है तो उस वक्त उसके लिए वो चीज हलाल बन जाती है। और ये रेशम का कपड़ा जो पहने थे सहाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था,
یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2919 2920 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5429 اور 2076 اور 5433 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مجبوری کے تحت حرام چیزوں سے اپنی اس پرابلم کو دور کرنا، اپنی پریشانی کو دور کرنا، یہ اس وقت اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس وقت اس کے لیے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے جبکہ اس کا کوئی نعم البدل نہ ہو۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 119 وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجبوری الگ چیز ہے اور ضرورت الگ چیز ہے، یعنی جو بیماری ہوتی ہے ایک ضرورت کے تحت اس کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کی وجہ سے اس کو مجبور کر دیا جائے، اس کا کوئی نعم البدل نہ ہو، اس سے کوئی چھٹکارا نہ ہو، کوئی دوسرا طریقہ نہ ہو، تو پھر مجبوری کے تحت جب وہ چیز استعمال کی جاتی ہے بھلے ہی وہ حرام ہو، اس وقت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو کھانے پینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے کپڑے کو پہننے کا حکم دیا، حالانکہ ریشم کا کپڑا نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، خبیث نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ پینے اور کھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ پہننے کی چیز ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا نعم البدل کوئی نہیں تھا تو مجبوری کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خارج کی بیماری کو دور کرنے کے لیے شفا کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دی تھی۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ بات بالکل واضح طور پر صاف ہو گئی کہ حرام جانور کے تمام اعضاء نجس ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، اور حلال جانور کے جو ذبح کرتے وقت جو رگ سے خون بہتی ہے اس کا کھانا پینا حرام ہے، وہ نجس ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تمام جسم کے اعضاء، تمام چیزیں پاک ہوتی ہیں، ناپاک نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔